وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72 حصہ 2. موضوع: کیا ہم اپنے مقصد زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72 حصہ 2. مضمون اہم ہے، تھوڑا سا سامعین کرام سن لیں. اور اس میں اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں انسان کا تذکرہ ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ ڈر گئے اور انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو دیکھیں، انسان میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور آپ سے میری مخاطب، میرے تمام مخاطب ہیں، خواہ وہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ مذکر اور مؤنث کا فرق صرف انسان میں ہے، ارواح میں نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل کی بقا کے لیے ایک روح کو عورت کا جسم دے دیا ہے اور ایک روح کو مرد کا جسم دے دیا ہے. یہ نظام کائنات ایسے چل رہا ہے. بہرحال عورتیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں بس مرد جو ہیں وہ حاوی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ایسی بات. یہ آپ کو یعنی یاد رکھنا چاہیے. جس طریقے سے مرد ذمہ دار ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ کا اپنا دائرہ کار ہیں اور آپ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گی. میں عورتوں سے مخاطب ہوں جس طرح کے مرد ہیں. اور قیامت کے دن یہ جو ہے نا یہ عذر نہیں کہ مجھے تو آپ نے عورت پیدا کیا تھا، میں تو لڑکی تھی، میں کیا کر سکتی تھی. ایسی بات نہیں ہے. بہت سے ایسے تصورات ہیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں اور بہرحال اس کی تو میں بات کرتا رہتا ہوں. لیکن میں آج کے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اس کو ذرا غور سے سنیں اور اس میں دیکھیں اس میں کیا کیا مضامین ہیں. ایک تو اس کا مخاطب جو ہے انسان ہے، ایک بات یہ نو. پھر اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی
اس دونوں کا تذکرہ ہے. کامیاب کون سے لوگ ہیں، ناکام کون سے لوگ ہیں، یہ اس کا تذکرہ ہے. اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین پر تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس پہ سوچنا، سمجھنا، اپنے لیے سمجھنا، اور اس طریقے سے یہ تمام کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں. اس کو ایک متبرک کتاب سمجھ کے آپ لوگ یا تو اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور مطلب بعض لوگ جو ہیں دیکھیں کہ یعنی تلاوت کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس کے پڑھنے کا بھی حکم ہے. فقرؤ، پڑھو، ما تیسر منہ. لیکن بات اصل میں یہ کتاب ہدایت ہے. سب سے پہلے جو قرآن میں لکھا ہے ہدن، اس میں ہدایت ہے اور یہ نور ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر اس سے آپ نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اس کو، اور وہ نا سارا کچھ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اس مضمون کو ذرا غور سے سنیں. اس کا مخاطب جو ہے اس آیت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے آیت بیان فرما رہے ہیں. بہت اہم آیت ہے، اور اس میں بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا بھی تذکرہ ہے. بہرحال میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں دوبارہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. انا عرضنا الامانۃ، میں نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر. فابینا، انہوں نے انکار کر دیا. ان یحملنہا، کہ وہ اس کو امانت کو اٹھا لیتی ہیں. اشفقن منہا، اور ڈر گئے اس سے. اور حملھا الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. تو یہ ترجمہ ہے سامنے کرام پہلی آیت کا، آیت نمبر 72 کا. اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو میں نے تھوڑا سا اس پہ میں نے بات بھی کی تھی، اب دوبارہ میں بات نہیں کروں گا. جنہوں نے پہلا درس نہیں سنا ہے وہ لوگ سن لیں اگر سمجھنا چاہتے ہیں، ورنہ تو پھر ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ امانت ہے. دوسرے اس آیت میں یہ ہے کہ یہ انسان کو ایسی ایک امانت دی گئی ہے جو یعنی اس کائنات، یعنی یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، اس میں انسان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. تو انسان کی فضیلت جو ہے، ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ اس میں انسان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو امانت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا وہ تمام کائنات اس سے انکاری ہو گئی، ڈر گئی اس سے. انسان نے وہ بار امانت اٹھا لیا. اب دیکھیں وہ مضمون تو میں نے بیان کر دیا. اب حملہ الانسان پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو انسان نے اٹھا لیا، اس امانت کو اٹھا لیا. حملہ کہتے ہیں اٹھانے کو. تو اٹھا لیا اس کو انسان نے. یعنی پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ یہ امانت ہے کیا، پھر دیکھیں اس میں بڑا مضمون ہے، تمام مضامین کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب میں بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں میری مخاطب وہ روح ہوتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اب ہم جسم میں آ گئے ہیں تو ہماری یہ دونوں مل کے انسان بنتے ہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان بہرحال جب بھی یعنی کہا جاتا ہے تو اس سے مخاطب وہ روح ہوتی ہے، کیونکہ اصل انسان وہ ہے. سامنے کرام یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر اس میں یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ ایک بہت بڑی ایسی امانت ہے ہمارے پاس. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک ایسی بہت بڑی امانت ہے جس کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، جس کو ہم نے قبول کر لیا. اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ ہم انسان کی بات کریں، انسان کی حقیقت کی بات کریں، اور وہ اس کے مقصد کی بات کریں کہ یہ یعنی دنیا میں کیوں آیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم کیوں دیا ہے. جسم دیکھیں، یہ امانت اس وقت آتی ہے کہ جب روح کو جسم مل جائے اور وہ عاقل اور بالغ ہو جائے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت جو ہے وہ عاقل بالغ باشعور انسان پہ وہ ہوتی ہے. بچہ مجنون
ان لوگوں پہ شریعت نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، ان کے پاس وہ امانت نہیں ہے، بچہ ہے یا پاگل ہے تو ان پہ وہ ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری مجھے اور آپ پہ ہے۔ تو انسان کو یعنی یہ ایک بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن دوبارہ اختصار سے میں بیان کر رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ تو یہ بات بالکل نوٹ کر لیں اور بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہو جانی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اپنے لیے پیدا کیا ہے، باطن کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یعنی یہ عاقل بالغ ہو کے اس کی منزل جو ہے وہ باطن ہوگی، ظاہر نہیں ہوگی۔ دیکھیں ظاہر دنیا تو ہماری ایک ضرورت ہے، ظاہر کے یعنی روزی کے لیے علم حاصل کرنا یہ ایک ضرورت ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ ظاہری اچھا پھر کاروبار کرنا، شادی کرنا، گھر بنانا، یہ تمام ضروریات ہیں، عارضی ضروریات ہیں۔ متاع وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَتَاعٌ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَٰهٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے اس زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے، مستقر ہے۔ تو عارضی ٹھکانہ جو ہے سامعین کرام، مثال کے طور پہ آپ ایک جنگل میں جاتے ہیں، آپ کا گھر جو ہے مثال کے طور پہ میں مردان میں رہ رہا ہوں تو اس لیے میں مردان، آپ کا گھر مردان میں ہے، آپ کو سوات کے جنگلوں میں یا کہیں بھی جنگلوں میں کوئی بھی آپ کا جو اونر ہے، کمپنی کا اونر ہے، وہ آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہے کہ تم نے 7 دن جنگل میں گزارنے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ ایک حکیم ہے، آپ کا باس ایک حکیم ہے اور وہ آپ کو کچھ جڑی بوٹیاں چننے کے لیے بھجوا دیتا ہے ایک جنگل میں، اور ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 1 مہینے کے لیے، کہ تم فلاں جڑی بوٹیاں میرے لیے جمع کرو گے اور میرے لیے لاؤ گے۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے، باقی ادھر ادھر دماغ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ مردان میں ہیں، آپ کا گھر مردان میں ہے، 1 مہینے کے لیے آپ کو کسی بھی جنگل میں جہاں وہ جڑی بوٹیاں ملتی ہیں، آپ کو آپ کا باس جو ایک حکیم ہے، حکمت والا ہے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے، وہ آپ کو بھجوا دیتا ہے۔ تو آپ نے جنگل میں جا کے وہ 1 مہینہ گزارنا ہے اور اپنے لیے وہاں عارضی رہنے کا انتظام کرنا ہے۔ اب وہاں آپ ایک خیمہ لگا لیتے ہیں اور چھوٹا سا ایک کچن بنا لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا باتھ روم جائے حاجت کے لیے کہیں دور، خیمے سے کہیں دور بنا لیتے ہیں کہ یہاں میں جائے حاجت کروں گا، یہاں میں رہوں گا، یہ میرے کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ یہاں سے آپ کچھ ضروریات لے جاتے ہیں، باقی مقامی طور پہ آپ جو بھی وہاں شکار کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں 1 مہینہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، عرض کر رہا ہوں 1 مہینے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں، تو 1 مہینہ وہاں آپ جو بھی انتظام کرتے ہیں وہ عارضی انتظام ہوتا ہے۔ بالکل سامعین کرام یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، یعنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اس میں ایک مستقر ہوگا، ایک عارضی ٹھکانہ۔ مستقر کرتے ہیں عارضی ٹھکانے کو۔ عربی میں آپ کو بتاؤں کہ عربی میں یہ معنی یعنی ہوائی اڈہ ہوتا ہے نا، ہوائی اڈہ، اس کو عربی میں مستقر کہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی عرب ملکوں میں جائیں تو وہاں جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں سڑک کے کنارے، اس میں مستقر اور اس کے ساتھ ایک جہاز کی تصویر ہوتی ہے کہ بھئی اتنے کلومیٹر ہے مستقر۔ تو مستقر و متاع الہ، ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مستقر ہے، روحیں آ رہی ہیں، لینڈ کر رہی ہیں اور پھر فلائی کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں یہی ہیں۔ اب میں مثال کے طور پہ میں 61ویں سال میں ہوں، لیکن 65 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا جو بھی تھا، لیکن میں نے لینڈ کیا ہے 56 میں۔ اس پہ لینڈ اب جو ہے واپس وہ فلائی کہتے ہیں کہ جو بھی ہے، اب میں نے پرواز کرنی ہے۔ اب یہ عارضی ٹھکانہ میں نے جو کچھ بھی ہے، میرا جسم اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم دیا ہے ایک، اور میرے ساتھ کچھ اٹیچمنٹ ہے، میرا کچھ پیسے ہوں گے، میرا کوئی کاروبار ہوگا، میری کوئی بیوی ہوگی، میرا کوئی بچے ہوں گے، میرے کوئی نواسے نواسیاں ہوں گی،
لیکن یہ سب مجھے چھوڑ کے جانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک عارضی ٹھیک ہے. اب وہ جو جنگل میں گیا تھا 1 مہینے کے لیے، اب وہ وہاں کے نظاروں سے مسحور ہو جائے. وہاں آبشار ہیں، وہاں نہریں ہیں، آبشار ہیں، درخت ہیں، اور وہ بڑا پرسکون ماحول ہے. صبح ہی صبح پرندے جو ہیں وہ چہچہانے لگتے ہیں. وہ کہتا ہے یار یہ تو دیکھو میں جا رہا ہوں سے تو یہ جگہ اچھی ہے، چلو میں یہاں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار دیکھ کے اپنے لیے یہیں تو بیوی بچوں کو بھی بلا لیتا ہوں یا پھر. تو یہ ایک دھوکہ ہے. دنیا کو قیام گاہ سمجھ لینا، مستقل. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. دیکھیں ساری زندگی ایک نوکر پیشہ ہے، مثال کے طور پہ اس کا گھر نہیں ہے، تو وہ میں خود اس بات کا شاہد ہوں. وہ جب پینشن ملتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار میں پینشن ملے گی مجھے تو میں گھر بنا لوں گا. مضمون تھوڑا اہم ہے سامعین کرام، تھوڑی توجہ میرے تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیں. تو وہ جنگل میں اگر کوئی دل لگا لے اپنا اور وہیں کوئی اپنا وہ مستقل اس جگہ کو مستقل سمجھ کے، یعنی جنگل میں رہتے ہوئے اس کو اپنے مالک کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ مالک نے اسے خرچہ پانی یہ سب ضروریات وہ مالک نے مہیا کی ہیں. یعنی جو بھی جس نے بھی اس کو جنگل میں بھجوایا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ 1 مہینے کا خرچہ وغیرہ یہ سب کچھ اس نے اس کے مناسب کر دیا تھا. اگر یہ جنگل میں جا کے اپنے اس جنگلی علاقے کو مستقل سمجھ لے اور اپنے مالک کو بھی بھول جائے اور اپنے مقصد آنے کے مقصد کو بھی بھول جائے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. دیکھیں انسان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہاں اس کا قیام جو ہے سامعین اکرام تھوڑا سا غور سے سنیں، یہاں اس کا قیام مستقل نہیں ہے، عارضی ہے. پھر اس کو یہاں دل نہیں لگانا. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہم نے تو اس کو ایک تماشا بنا لیا. یہ شادی بیاہ آپ جیسے تماشے بنا لیتے ہیں. یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، لیکن آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، غم ہو یا خوشی ہو، آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. کسی کی میت پہ آپ آنسو وہ غم اس کا غم دل کو دے دیتے ہیں. آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو وہ تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے، انسان ہے، جذبات ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے. لیکن آپ اس کو ایک مطلب مستقل غم بنا لیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی آپ کا اکلوتا بیٹا ہے 20 سال کا، وہ اگر مر جاتا ہے کسی بھی حادثے میں تو کتنا یہ مائیں جو ہیں کتنا اس کو اپنے دل پہ لے لیتی ہیں. یہ میں مثال کے طور پہ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی ماں باپ کا اکلوتا 20 سالہ 18 سالہ بیٹا کسی حادثے میں مر جائے. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کتنا ماں باپ کی امیدیں اور پھر اکلوتا بیٹا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس کو غم، یعنی یہ بیٹا تو ان کے دل میں رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا اور مافیہا یہ دل میں اس کی جگہ نہیں ہونی چاہیے سب نکلا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہے ایک گھر ہے. ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں سامعین کرام کہ انسان نے وہ امانت اور جو ذمہ داری باقی تمام مخلوق نے اس سے انکار کر دیا. علی السماوات والارض میں تمام مخلوقات آتی ہیں. تو یہ پھر انسان نے اس کو، یعنی یہ اس کا اہل ہے، یہ اس کا اہل ہے اور اس کو وہ امانت دی گئی ہے جو تمام مخلوقات نے جس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. اب دیکھیں میں انسان کی بات کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے اس کا مقصود ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. توجہ، اس کا مقصود ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. ظاہر اس کی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک آپ تمام کام کریں. مثال چھوٹی سے میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ باتھ روم جاتے ہیں، جائے وہ کیا ہے، ایک جائے حاجت ہے. اب باتھ روم میں تو آپ دل نہیں لگاتے،
باتھ روم تو ایک ضرورت ہے، ہر گھر میں جو ہے باتھ روم، اٹیچ باتھ روم آج کل بن رہے. تو باتھ روم کیا ہے؟ ایک جائے حاجت ہے. آپ نے وہاں بیٹھ کے پاؤں پسار کے نہیں بیٹھ جانا، اپنا کام کریں، باہر نکل آئیں. اسی طریقے سے دنیا ہے سامنے، یہ ہماری ایک جائے حاجت ہے. جیسا کہ باتھ روم کے بغیر آپ کا گھر نامکمل ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسا گھر دیکھا ہے جس میں باتھ روم نہ ہو؟ ہوٹل ہو، گھر ہو، پہلے مطلب وہ نقشے کے ساتھ ہی باتھ روم کی اٹیچ کر دیا جاتا ہے. اٹیچ باتھ روم، کیا اٹیچ باتھ روم. اب باتھ روم مطلب یہ ہے کہ بس وہ ایک جائے حاجت ہے، وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے سامعین کرام، یہ ایک جائے حاجت ہے، یہ دل لگانے کی نہیں ہے. اس سے بس آپ اپنی حاجت پوری کریں اور جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہیں ہم اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے. بہرحال سامعین کرام، تو انسان کی منزل پرے ہے چرخ نیلی فام سے، منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. تو انسان کی منزل تو لاہوت ہے. اے طائر لاہوتی، انسان کی منزل لاہوت ہے. لاہوت کیا ہے؟ عالم لاہوت. بہرحال اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے لاہوت، یہ منزل ہے. تو آپ نے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنی منزل کا تعین کرنا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ نہ ہم خود جانتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو یہ بات سکھاتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو یہ بات سکھاتے ہیں. یہ طریقہ جینے کا طریقہ نہ ہم خود جانتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو. جب ہم نہیں جانتے تو اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ یہ بات بھی تو ہے نا. تو بہرحال تو جینے یہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہماری ایک جائے حاجت ہے. تھوڑا سا توجہ کریں، دوبارہ مضمون میں سمیٹ رہا ہوں، چند منٹ ہیں آخری. انسان دنیا میں آیا ہے، اس کی منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، باطن ہے، اللہ ہے. یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں صاحب نکرام. اللہ مقصود ہے اس کا. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اس کو چلنا ہے. وہ اللہ کی طرف دعوت کون دیتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ چلنے کا راستہ کون بتاتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا راستہ جو ہے وہ یعنی منزل تک پہنچنے کا راستہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ پیغمبر اور کتاب. کتاب میں ہدایت موجود ہے، ہدایت پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں رسول کی ذات بتاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، والیوم الآخر، اور آخرت، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو. ان لوگوں کے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. تو انسان کی منزل اللہ ہے سامعین کرام، یہ آیا ہے اللہ کے لیے. تو اللہ ہی ہماری منزل ہے سامعین کرام. اچھی طریقے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں. دنیا ہماری جائے حاجت ہے. دنیا کو ہم ایسا استعمال کریں گے کہ اس کے نتیجے میں یعنی اس طریقے سے رہیں گے دنیا میں، اس طریقے سے جئیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہماری آخرت اچھی ہو جائے. تو اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب بعض لوگ ناسمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں
دنیا کا بھی سوال ہے اللہ سے کہ دنیا میں ہمیں بھلائی دے، اور دنیا میں بھلائی سے مطلب یار باش لوگ لے لیتے ہیں کہ پیسہ ٹکا مال اولاد وغیرہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط اور گمراہ کن تصور ہے۔ دیکھیں اچھی دنیا جو ہے، دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایسی زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں آخرت اچھی ہو جائے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہیں یہ الفاظ قرآن میں کہ ان کو میں نے دنیا میں بھی اچھائی بھلائی عطا کی، اور آخرت میں یقیناً یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر سب سے زیادہ اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو دی ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے زیادہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، ان کو دنیا کی تمام بھلائیاں ملیں گی۔ اب دیکھیں ظاہری یہ تو ایک گمراہ کن شیطانی ہمارے دلوں میں ایک خناس بھر گیا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت جو ہے ہم اسی کو حسنہ سمجھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں حضور امی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور دنیا سے چلے گئے، کبھی 3 دن مسلسل انہوں نے پیٹ بھر گندم کی روٹی سے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، یا 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا۔ تو دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی ایسی زندگی مل جائے، اور وہ اچھی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بات میں نوٹ کر لیں۔ وقت تقریباً اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ترجمہ سنا دیں۔ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے دی یہ امانت، پیش کی، عرضنا پیش کی امانت، علی السماوات والارض آسمانوں اور زمین پہ، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھا لیں، واشفقن منها اور ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ We offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and were apprehensive of it. But the human being accepted it. He was unfair and ignorant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔